السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں نازل ہوں آپ سب پر۔ معزز ناظرین، آپ سب کا میری ویڈیوز کو دیکھ کر لائک کرنے کا بے حد شکریہ۔ میں اپنے چینل پر مزید آپ کے لیے اور بھی زیادہ دلچسپ و عجیب قسم کی انفارمیٹک ویڈیوز لے کر آؤں گی جن کو دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین محترم، سائنسدان موجودہ رازوں پر سے پردے فاش کرنے اور نت نئی دریافتوں کو منظر عام پر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ ماہرین کو لگتا ہے کہ گلوبل وارمنگ میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی انسانی سرگرمیوں کے سبب کئی صدیوں بعد آنے والا وقت بھی بہت جلد آ جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں دنیا بھر کا اوسطاً درجہ حرارت صنعتی عہد سے پہلے کے درجہ حرارت کے مقابلے میں 1.2 ڈگری زیادہ رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم بہت تیزی سے 1.5 ڈگری درجہ حرارت کے اس ہدف کے قریب پہنچ گئے جس کو سائنسدانوں نے 21ویں صدی کے آخر کے لیے طے کیا تھا تاکہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ناسا کے اسپیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر گیون کے مطابق عالمی سطح پر گرمی میں اضافہ کم ہی نہیں ہو رہا، جبکہ لگتا ہے کہ ہر چیز نظام کو تباہ و برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کس طرح زہریلی گیسوں کا اخراج صفر تک پہنچ جائے تو بھی انسانوں کے باعث آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں کا عمل صدیوں تک جاری رہے گا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زہریلی گیسوں کا اخراج کبھی بھی رک نہیں سکتا۔ سائنسدان تحقیقات کی بنا پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان حالات کو سست کر کے کسی حد تک ان مشکلات کو کم کر لیں۔ شاید ان سب حالات کو تسلیم کرنا ہم سب کے لیے تھوڑا مشکل ہو، لیکن اس طرح کے حالات اگر برقرار رہے تو اگلے 100 سالوں میں دنیا کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق طویل المیعاد مقصد کے طور پر درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنا ناممکن ہے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا یقین ہے کہ 2030 تک ہم اس طے کردہ ہدف سے کافی حد تک آگے نکل جائیں گے۔ تاہم ماہرین اس حوالے سے پر امید ہیں کہ صنعتی عہد سے قبل کے مقابلے میں اب 2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں اضافے پر پہنچنے کے بعد اسے وہاں روکا جا سکتا ہے، مگر یہ وہ ہدف ہے جس کے بارے میں اقوام متحدہ کو توقع ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہم اس وقت ان دونوں اہداف کے درمیان کہیں رک جاتے ہیں تو اس صدی کے اختتام پر اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کا اوسط درجہ حرارت موجودہ دور کے مقابلے میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا۔ مگر صرف درجہ حرارت میں اضافہ ہی موسمیاتی تبدیلیوں کا صحیح منظر عامہ پیش نہیں کرتا، بلکہ کسی علاقے میں معمول کا درجہ حرارت بہت تیزی سے اوپر نیچے ہو کر وہاں کے ماحول کی ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بن جائے گا۔ جیسے کہ چند سال قبل موسم سرما میں آرکٹک میں ہوا کے سرکل کا درجہ حرارت کے ایک دن کے لیے 0 درجہ حرارت سے تجاوز کر گیا، اور آرکٹک بہت زیادہ گرم ہو گیا، جو کہ غیر معمولی تھا، اور ایسا ہی بہت کچھ مستقبل میں بھی ہونے والا ہے۔ اور ناظرین محترم، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں سمندروں میں برف کی تہ کم ہونا معمول بن جائے گا۔ 2050 تک موسم گرما میں گرین لینڈ سے برف کا صفایا ہونا بھی عام ہو جائے گا۔ جب گرین لینڈ کی 97% برف کی تہ گرمیوں میں پگھل گئی تھی، ایسا عام طور پر ایک صدی میں ایک بار ہوتا ہے، مگر اس صدی کے اختتام پر ہم اس قسم کے واقعات پر ہر 6 سال میں ایک بار دیکھ رہے ہوں گے۔ مگر خوش آئند بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا کی برف کافی حد تک مستحکم رہے گی اور سمندر کی بلند ہوتی ہوئی سطح پر کچھ زیادہ اثرات مرتب نہیں کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سمندروں کی تہ میں اضافہ ہے، اور سب سے اچھی صورتحال میں بھی 2100 تک سمندروں کی سطح میں اوسطاً 2 سے 3 فٹ اضافے کا امکان ممکن ہے، جو تباہ کن ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی سمندر کی سطح میں 3 فٹ کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں 40 لاکھ افراد بے گھر ہو سکتے ہیں۔ سمندروں کو قطبوں میں کم برف کے مسئلے کا ہی سامنا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے پانیوں میں تیزابیت کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، دنیا بھر کے سمندر اپنی سطح پر 1/3 کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ گرم اور تیزابی ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر موسمیاتی تبدیلیوں میں اضافے کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری
جاری رہا تو سمندروں کے اندر موجود مونگوں کی تمام چٹانیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس حوالے سے زیادہ امیدیں بھی رکھی جائیں تو بھی 50% ایسی چٹانیں تاحال خطرے کی زد میں نظر آتی ہیں، مگر سمندر کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے سمندر ہی نہیں ابل رہے۔ اگر ہم زہریلی گیسوں کے اخراج کو بھی کم کر لیں تو بھی 2050 تک دن کے اوقات میں مرطوب علاقوں میں گرمی کی شدت میں 50% تک اضافہ ہو جائے گا اور شمال کی جانب کے دن 10 سے 20% زیادہ گرم ہو جائیں گے۔ یہ تو زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی کی صورت میں ہے۔ اگر ہم موجودہ صورتحال ہی برقرار رہی تو دنیا بھر میں موسم گرما کے دوران درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائے گا۔ ماہرین کے مطابق درجہ حرارت میں معمولی اضافہ بھی پانیوں کے ذرائع کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا۔ ایک تحقیق کے مطابق جلد دنیا کو شدید قحط سالی کے ایام کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر یہی حالات جو کہ تو رہے تو دنیا بھر میں شدید قحط سالی کی شرح 40% تک بڑھ جائے گی، جو آج کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہوگی۔ علاوہ ازیں موسم کے مسائل الگ ہوں گے۔ 2015 سے 2016 میں ایل نینو کی لہروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم مستقبل میں ڈرامائی قدرتی آفات کا زیادہ سامنا ہوگا۔ زیادہ تباہ کن طوفان آئیں گے، جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بڑھیں گے، جبکہ 2070 تک ہیٹ ویو معمول بن جائیں گی۔ اس وقت انسانیت ایک چٹان پر کھڑی ہے۔ ہم انتباہی علامات اور آلودگی کو ایک حد تک نظر انداز کر سکتے ہیں، مگر یہ جان لیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں آئندہ چند دہائیوں کے بعد ہم کسی بھی مختلف سیارے میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی موجودہ دور کے موسم سے بالکل مختلف زمین ہمارا مقدر ہوگی یا ہمیں تخلیقی حل کی جانب جانا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر حال میں 2100 تک ہم ایسی زمین پر ہوں گے جو آج کے مقابلے میں بہت زیادہ گرم ہوگی، اور یہی فرق کروڑوں زندگیوں کو بچانے یا خاتمے کا پیمانہ طے کرے گا۔ مستقبل میں آنے والے اس خطرناک واقعے کو روکنے کے لیے ہمیں ابھی سے اچھے اہم اقدامات کرنے ہوں گے، تب کہیں جا کر ہم ان حالات کو قابو کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ سو اسٹے بلیسڈ، اسٹے سبسکرائبڈ اینڈ اللہ حافظ۔